بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک له سزاوار ہے، اور وہی اس کا اکیلا مستحق ہے جو سارے کائنات کا خالق اور رازق اور مشکل کشا ہے، اور وہی ہمارا حاکم حقیقی ہے، اور وہ چاہتا بھی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام و ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ ہماری چوتھی کلاس ہے زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دروس میں اور ان کلاسوں میں ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے، اور ان اور علم اور عمل میں دونوں میں اخلاص کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، انشاءاللہ امید ہے کہ میری آواز انشاءاللہ کلیئر ہے. انشاءاللہ آواز اور ویڈیو اسکرین شیئر سب برابر. طيب، ٹھیک ہے. ہم پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں. آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، اور ہم پچھلے کلاس سے ہم آخری جو چیز پڑھے تھے وہ تنبیہات ہم نے آخری پڑھی تھی. تنبیہات جو اس کے متعلق جو خاص تنبیہات ہے، تو اس کو ہم آج کنٹینیو کرتے ہیں بإذن اللہ تعالی. ان تنبیہات میں سے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ نابالغ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو آخری جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان تو ہم نے آخری پڑھا تھا کہ اگر کسی حج یا اگر کوئی شخص حج کے لیے یا گھر بنانے کے لیے یا شادی کے لیے پیسے جمع کرے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر کوئی پیسے جمع کرے حج کے لیے یا گھر بنانے کے لیے یا شادی کے لیے، تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ دفن کیا ہوا خزانہ میں بھی نصاب ہے، نصاب نہیں ہے. جو خزانہ دفن کیا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں رکاز. تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے. تو یہ جو جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں اس میں نصاب نہیں، بلکہ جتنا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کے بعد ہمیں پتا کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو جائے، تو اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کے وارثین پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. تو اگر کوئی شخص تھا، اس کے پاس اللہ نے اس کو پیسہ دیا، اور وہ زکوٰۃ وقت بھی آ چکا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی اس پر، یعنی نصاب تھا اور نصاب پر ایک سال مکمل گزر گیا تھا. ایک سال مکمل گزر گیا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا. تو ہم بولیں گے اس حالت میں اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کے وارثین پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اس کے وارثین پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. اس طرح سے ذمی اور مستأمن اگر مسلمانوں کے ملک میں تجارت کریں تو اس سے اس کی تجارت کا 10واں حصہ لیا جائے گا، اور بعد نے کہا کہ 5واں حصہ. تو تفصیل ہے، اگر اگر حربی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر ذمی یا مستأمن ہے تو 5واں حصہ. تو یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر ہم نے کہا تھا کہ سامان جو تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. سامان جو تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے.
تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اگر کسی مسلمان ملکوں میں اگر کوئی کافر اگر کرتا ہے کاروبار اور وہ کرتا ہے تجارت کرتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے آ، کہ ہم اس کافر جو شخص کاروبار کر رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے اس ہمارے مسلمانوں کے کنٹری میں اور مسلمانوں کے ملک میں، تو ہم اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، اس سے ہم نے کہا زکوٰۃ واجب صرف مسلمانوں پر ہے، لیکن اس سے ہم ایک وہ لیں گے اس کی تجارت پہ کا 10واں حصہ لیں گے، اس کے کیا لیں گے؟ 10واں حصہ لیں گے۔ نعم لا شک یہ حکومت لے گی، یہ سوال جو ہے کہ نعم یہ کام حکومت کا ہے، نہ کہ افراد کا ہے، یہ کام حکومت کا ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ زکوٰۃ مسلمانوں میں سے زکوٰۃ پی لینا فرضاً مجبوراً یا زبردستی وہ کام حکومت کا ہے، زبردستی زکوٰۃ لینا ٹھیک ہے نا، یہ کام حکومت کا ہے۔ ہاں اگر کوئی چیریٹی ہے اور خیراتی ادارہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر بانٹتا ہے اگر فقیروں میں، تو یہ حرج نہیں ہے ان کو دینا، لیکن ان کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے آ کے زبردستی لے، آ کے کیا کرے؟ زبردستی لے۔ اور ٹھیک، اور الحمد للہ یہاں پر یعنی یہ سعودی عرب کی ایک اچھائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں پر حکومتی طور پر زکوٰۃ کا انتظام ہے، اور زکوٰۃ لیتے ہیں بلکہ لازمی لیتے ہیں، زبردستی زکوٰۃ لیتے ہیں۔ جتنے بھی یہ ان سے لیتے ہیں، یہ لیکن زکوٰۃ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو وہ ہے، جو کمپنیز ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی اموال میں ہر سال زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے سوائے زمین کی پیداوار کے۔ ہم نے کہا تھا کہ نا یعنی تو زکوٰۃ کی اموال میں ہر سال زکوٰۃ واجب، ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 10,000 ریال ہے، اس کو اگر کسی کو گفٹ ملے یا اس نے کمائے کاروبار میں اسے فائدہ ہوا، تو اسے 10,000 ریال کا فائدہ ہوا، اسے کیا ہوا؟ 10,000 ریال کا فائدہ ہوا۔ تو اب یہ جو اس کو پیسے ملے ہیں 10,000 ریال، اب یہ جو 10,000 ریال پہ اگر ایک سال مکمل اگر گزر جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر اسے ملے تھے یعنی آج کیا ہے؟ آج ہے یہ 27 ربیع الاول، تو آج جو 27 ربیع الاول ہے، آج آ، آج اگر کسی کو پیسے ملے ہیں 10,000 ریال، تو زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال کے 26 یعنی یا ممکن بولیں کہ اگلے سال کے 27 ربیع الاول، ٹھیک ہے نا؟ آ، تو اب یہ ایک سال گزر گیا تو وہ زکوٰۃ اس کے آنے ادا کر دیا، پھر اگر وہ اس نے پیسے خرچ نہیں کیے، وہ پیسے رکھے ہوئے اس کے پاس، اگر یہی پیسوں پر اگر پھر سے ایک سال گزرے، اگر یہی پیسوں پہ اگر پھر سے ایک سال گزرے، اور تو پھر کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہاں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ یہ نہ بولے نہیں یہ تو یہ پیسے یہی پیسوں پہ میں نے پچھلے سال زکوٰۃ نکال دی، یعنی یہی پیسوں پہ ایک سال گزرنے کی وجہ سے میں نے زکوٰۃ نکال دی تھی، ہم بولیں گے ٹھیک ہے، اب لیکن اب پھر سے اگلا سال گزر گیا اور آپ نے پیسے خرچ نہیں کیے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے خرچ کر لیے، اگر کسی نے اس کے پاس تھے 10,000 ریال، لیکن اس نے 5,000 خرچ کر لیے، 2,000 خرچ کر لیے، تو ہم بولیں گے سال کے آخری میں جتنے پیسے باقی ہیں اتنے کا آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اتنے کا آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اگر 7 باقی بچ گئے، 6 5 2 جتنے بھی باقی بچے، بات واضح ہے میری؟ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے یعنی زکوٰۃ کے سوائے، لیکن کس کے سوائے؟ زمین کی پیداوار کے، سوائے کس کے؟ زمین کی پیداوار کے، یعنی کیا مطلب اس کا زمین کی پیداوار؟ زمین کی پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ جو اناج نکلتا ہے زمین سے، جو اناج نکلتا ہے زمین سے، تو یہ اناج پہ زکوٰۃ واجب ایک ہی بار ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کھیت تھی اور ٹھیک ہے نا، فارم ہے اس کے پاس، اور اس سے اناج نکلی 500 کلو، یا اناج نکلی 700 کلو، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ نا زمین کی پیداوار کا کتنا ہے نصاب؟ ہاں یاد ہے؟ آپ لوگ بھول گئے؟ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ زمین کی پیداوار کا کیا نصاب ہے زکوٰۃ کا؟ زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہے؟ ویسا ویری گڈ، یہاں پر صحیح جواب دیا یہاں پر ذاکر حسین نے، ویری گڈ،
612 کلو، 612 کلو. تو اگر زمین کی پیداوار یا اناج 612 کلو ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس مقدار پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور نہ اگر 500 نکلا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس 700 کلو اگر اناج نکلی اور اناج اس کے پاس پیدا ہوئی اور پیداوار ہوئی اناج کی، تو ہم بولیں گے تو اس وقت آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس پیداوار کی. لیکن اگر ایک سال گزر گیا اور آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا نہ بیچا اس کو، تو پھر اگلے سال اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگلے سال اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے. لیکن باقی اموال، پیسوں میں، سونے میں، سامان تجارت میں، سب میں کیا ہے زکوٰۃ واجب. حتیٰ کہ مویشی جانور میں. لیکن صرف سوائے زمین کی پیداوار کے اس میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے صرف ایک بار. اگر وہی اموال میں، لیکن اگر اگلے سال آپ کے پاس دوسرا اناج کی پیداوار ہوئی تو اس کی زکوٰۃ تو ادا کریں گے، وہ تو مسئلہ نہیں. لیکن ایک ہی اناج کی جو اگر آپ نے ایک سال گزرنے کی اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال دی تو پھر ایک سال گزرنے کے بعد پھر سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو جاتا ہے. اگر اگر ایک چیز میں دو وجوہات جمع ہوتی ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کی، جیسے کہ بھیڑ بکریاں اگر اس کا کاروبار ہو تو اس میں سامان تجارت کی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اب کسی کا اب ہم نے کہا تھا کہ بھیڑ بکریوں میں جو مویشی جانور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے. اگر اس کا کاروباری اور تجارت کی اگر بکریاں ہوں تو اب اس میں اب وہ زکوٰۃ کسی نکالے، بکریوں کی نکالے یا سامان اس کی نکالے تجارت کی. ہم بولیں گے نہیں، اس میں نکالیں گے آپ سامان تجارت. آپ نکالیں گے اس میں سامان تجارت کی. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ زیادہ فائدہ اس میں ہے فقیروں کا. جیسے کہ سامان جو تجارت کی زکوٰۃ زیادہ ہے اور بکریوں کی کم ہے. تو ہم بولیں گے تو آپ سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالیں گے، سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے نا. تو امید ہے ان شاء اللہ آپ لوگوں کو بات واضح ہے ان شاء اللہ. جو ہم پڑھ رہے مسائل یہ اس کی واضح ہے یا نہیں. طيب. اوکے. اس کے بعد اور اگر زمین کی پیداوار میں تجارت کرے، اور اگر زمین کی پیداوار میں تجارت کرے تو اس میں زمین کے پیداوار کی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر زمین کی پیداوار میں تجارت کرے تو اس میں زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہوگی. اور جو قیمت ملے اس پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ سامان تجارت کی زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کسی کا کیا ہے کہ نا، اگر کسی کا جو اناج نکلتا ہے تو زمین کی پیداوار میں اگر اس کی تو اگر وہ ہے تو اگر زمین کی پیداوار میں بھی زمین کی پیداوار جو اناج ہے اس میں اگر اس کا کاروبار ہے، اس کا کاروبار یہ ہے کہ زمین کی پیداوار جو اناج نکلتی ہے اس میں زکوٰۃ اس میں اس کا کاروبار ہے اور تجارت ہے اس کی. تو کیا کرے. تو ہم اس کو بولیں گے اگر اس کے پاس کھیتی باڑی ہے اور خود کی کھیت ہے اور اس کے پاس اناج زمین کی پیداوار ہوئی تو جس دن وہ فصیل مکمل تیار ہو جائے گی اور پک جائے گی اور پیداوار تیار ہو جائے گا تو اس وقت ہم زکوٰۃ نکال دیں گے. کس کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ زمین کی پیداوار کی. پھر اس نے کیا کیا، اس کو ختم نکال دیا. اب اس کا اناج باقی ہے، اس نے تو زکوٰۃ نکال دی اور باقی کا اناج باقی ہے. پھر اس نے کیا کیا، اس کو بیچ دیا. پھر اس نے کیا کیا، اس کو بیچ دیا. مطلب اب تو اس کو پیسے مل گیا. تو ابھی جو پیسے ہیں ان پیسوں پر اگر وہ نصاب کے پیسے ہیں اور ان پر ایک سال گزر گیا تو آپ کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو وہ تو ایک عام پیسوں کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ پیسے آپ کو اناج بیچنے سے ملے یا کوئی گفٹ دیا کسی کو یا آپ کو یہ اس میں ملے ہو، یہ وراثت میں یا کسی اور چیز سے. ٹھیک ہے نا.
ना, ठीक है। इस तरह से उसके बाद जो है आ, ये तंबिया होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कर्ज की ज़कात के मसाइल। कर्ज की ज़कात के कि कर्ज की ज़कात की क्या मसले हैं। कर्ज की ज़कात के क्या मसले हैं? कर्ज के दो सूरतें हैं। कर्ज के मसाइल के एक ये है कि जो कर्ज इंसान को किसी पर हो, जो कर्ज इंसान को किसी पर हो, और एक क्या है, जो कर्ज खुद इंसान पर है, मकरूज शख्स। पहला पहला क्या है, यानी सॉरी यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई, यानी पहला, हालांकि पहला ये है, जो टू है वो पहला है। तो जो शख्स कर्ज दिया किसी को, तो अगर मैंने किसी को कर्ज दिया, तो ये मैं कहूंगा मेरा मैं हूँ दाइन, मैं दाइन हूँ। मैं कौन हूँ? दाइन हूँ। तो मैंने कर्ज दिया किसी को। अगर अगर मुझसे किसी ने आके कहा कि मुझे कर्ज दो, तो मैंने उसको 1,000 रियाल कर्ज दिया, तो दाइन में हूँ। और जिसको मैंने कर्ज दिया वो कौन है? वो है मकरूज, या उसको बोलते हैं अरबी में मदीन है, और मदीन या मकरूज है। ठीक है ना? तो जक़ात की दो सूरतें, या तो आप किसी को जक़ात दें, या आप किसी से जक़ात लें, या आप किसी से जक़ात लें। दो सूरतें होती हैं, दो सूरतें होती हैं। तो इसमें ये सवाल अक्सर आता है, कि ये सवाल क्या है, अक्सर आता है कि कर्ज की जक़ात किस तरह हम अदा करेंगे। कर्ज की जक़ात किस तरह हम अदा करेंगे। तो इसकी तफसील हम आज पढ़ेंगे, इसकी तफसील हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाएं कि कर्ज के मसाइल में, कर्ज की ज़कात के मसाइल में दो शख्स हैं। पहला जो है, जो दाइन, जिसने कर्ज दिया किसी को, और दूसरा है मकरूज, जिसने कर्ज जिस, 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 जिसने किसी से कर्ज लिया। अब जिसने किसी को कर्ज दिया, तो उसके यानी उसके पास क्या है, अगर उसका हजार, उसके पास 1 लाख रियाल है, उसके पास क्या है, 1 लाख रियाल है। उसने क्या किया, उसमें से 10,000 किसी को कर्ज दिया। अब साल खत्म हो गया। साल खत्म होने के बाद क्या करे अब? आ, क्या 1 लाख की जकत निकाले, या 90,000 की? यानी इंसान ने जो कर्ज दिया है, वो जो रकम है, उसमें जकत होगी नहीं होगी? कतई ये तो बात वाज़ेह है कि 90,000 में तो जकत वाजिब है, वो तो उसके पास है। लेकिन बात बात चल रही है कि जो उसने जो कर्ज दिया, जो पैसा कर्ज दिया, 1,000 रियाल, 2,000, 10,000, तो ये जो रकम है, इसमें जकत वाजिब है या नहीं? इसमें जकत वाजिब है या नहीं? तो हम बोलेंगे इसमें तफसील है। इसमें क्या है? तफसील है। इसकी तफसील है कि जो कर्ज इंसान को किसी पर हो, दाइन शख्स, अगर किसी कोई इंसान दाइन है, तो उसमें क्या है, अ, तफसील है। तो तफसील क्या है इसकी? ये है, तफसील ये है कि जो कर्ज वापस मिलने की उम्मीद हो, जो कर्ज वापस मिलने की उम्मीद हो, और वो शख्स जिस पर कर्ज है वो मालदार भी है, तो इस पर जक़ात वाजिब है हर साल, और इसे बाकी माल के साथ मिलाकर जक़ात देगा। तो अगर अगर कोई शख्स क्या है, तो पहली सूरत क्या है, अभी हम पढ़ रहे इस अभी हम वो मसला पढ़ रहे हैं कि अगर कोई शख्स दाइन है, अगर किसी इंसान ने किसी को कर्ज दिया, अगर अगर किसी ने क्या किया, किसी को कर्ज दिया, ठीक है ना? तो अगर किसी ने अगर किसी को कर्ज दिया, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? तो इसमें हम, तो अगर इसमें इसमें तफसील है। तफसील क्या है इसमें? इसमें तफसील ये है कि जो कर्ज वापस मिलने की उम्मीद हो, और वो शख्स जिस पर कर्ज है वो मालदार भी है, तो इस पर जकात वाजिब है। उसकी मिसाल, मिसाल से बात वाजिब होगी। अगर आपने अगर आपने किसी को कर्ज दिया, अगर आपने क्या किया, किसी को, अगर आपने किसी को कर्ज दिया, यानी आपके पास 1 लाख रियाल थे, और आपसे किसी शख्स ने आके कर्ज तलब किया, तो आपने उसे कर्ज दिया 10,000 रियाल का। तो अब आपके पास 1 लाख थे, तो अभी आपके पास कैश 90,000 कैश है आपके पास है, और 10,000 आपने एक को दिया कर्ज। 1 साल गुजर गया,
زکات کا ٹائم آ گیا، زکات واجب ہو گئی. تو اب ہم بولیں گے کہ اب زکات 1 لاکھ پہ نکالیں گے یا 90,000 پر. اگر جس کو آپ نے قرض دیا وہ مالدار ہے، یعنی کیا، یعنی مالدار سے مراد ہے کہ وہ زکات واپس کر سکتا ہے، وہ زکات واپس کر سکتا ہے. اور اور یہ بھی ہے کہ یعنی اور امید بھی ہے کہ وہ واپس کرے، یعنی کہ وہ آپ کو جھٹلا رہا ہے یا بول رہا ہے کہ تم زکات نہیں دی میرے کو، یا انکار کر رہا ہے زکات کا. تو اگر وہ اس سے واپس ملنے کی امید بھی ہے اور وہ مالدار بھی ہے، یعنی مالدار سے مراد کیا ہے کہ وہ قرض واپس کرنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر زکات واجب ہوگی. تو آپ 1 لاکھ کی زکات نکالیں گے. کیوں؟ اس کہ جو مال آپ نے قرض دیا وہ ایسا مال ہے کہ آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ واپس کر دے گا آپ کو، اور وہ شخص کے پاس پیسے بھی ہے اور امید بھی ہے کہ واپس کرے گا. تو ایسا کہ وہ پیسے آپ کے پاس ہی ہے. تو اس کی مثال اس طرح سے جس طرح کہ وہ پیسے آپ کے پاس ہے. واضح ان شاء اللہ. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ جو قرض واپس ملنے کی امید نہ ہو، جیسے کہ اگر وہ قرض فقیر پر ہو یا وہ ٹالتا ہے یا انکار کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اسے واپس مل جائے تو وہ 1 سال گزرنے کا انتظار کرے گا. تو جو پیسے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ کا سے 1 لاکھ ریال، اور آپ نے اس میں سے 10,000 ریال کسی کو قرض دیے. اب یہ جو ہے 10,000 ریال، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فقیر ہے، یعنی معلوم کہ اس کا پیسے ہی نہیں ہے، یعنی ٹائم ہو گیا واپس کرنے کا، لیکن مال اس کے پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. آپ کو جانتے ہیں کہ پیسے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. یا وہ ٹالتا ہے، بولے ہاں کل دے رہا ہوں، ہاں اگلے مہینے، تو اگلے مہینے ٹال رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یا انکار کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ تم زکات تمہیں کو قرض ہی نہیں دیے. ارے تم کہاں دیے قرض، بھول جاؤ تم، ختم، کہاں دیے تم. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی حالت ہے ہم کیا کریں گے، ایسی حالت میں ہم کیا کریں، تو زکات واجب نہیں ہے. اسی کہ وہ پیسہ ارے ہاں نہ ملنے کی امید ہے، اسی کہ وہ فقیر ہے یا وہ ٹالتا ہے یا انکار کر رہا ہے، تو زکات اس میں زکات نہیں ہے. لیکن اگر وہ دے دے آپ کو، تو آپ جب ملنے کے بعد آپ کیا کریں گے، 1 سال کا آپ انتظار کریں گے، پھر زکات ادا کریں گے. 1 سال انتظار کریں گے اور زکات ادا کریں گے. اور بعض علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ آپ ملتے ہی 1 سال کی زکات ادا کر دیں گے. بعض علماء کی رائے کیا ہے اس میں، یہ صورت میں اگر پیسے واپس مل گئے تو ملتے ہی آپ 1 سال کی آپ ادا کر دیں گے، وہ فوری. پھر بعد میں پھر اگلے سال تو آپ ادا کریں گے، وہ تو عام طور پر جو عام ہر مال کی کرتے زکات ادا. دونوں رائے. ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ دونوں بات واضح ہے. اب اس میں ایک بات، اس میں 2 باتیں میں ذکر کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قرضہ لے پھر وہ ادا نہ کرے اور ٹالے یا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں کیا ہے کہ مثل الغنی غل، مثل الغنی غل، کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اور آگے آتا ہے یحل عرضہ و مالہ، اس کی عرض، اس کا مال دونوں حلال ہوئے تھے زکات دینے والے شخص کے لیے. یعنی کیا مطلب، اس کو حق ہے کہ وہ جا کے وہ پیسہ سے لے لے. طبعا اصل تو یہ کہ وہ شکایت کرے بادشاہ کو اور حاکم وقت کو، اور اس کی وہ شکایت بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہیے کہ جو شخص قرضہ لے تو اگر وہ مالدار ہے تو وہ فوری ادا کرے. اور دوسرا یہ جو اہم بات ہے کہ جو شخص قرضہ دے تو وہ لکھ لے. یہ نہیں بولے کہ نا ارے وہ تو جاننے والے ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ارے یہ نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ، قریبی دوست کتنا بھی دوست ہو قریبی، آپ لکھیں. اگر اس نے آپ سے قرضہ طلب کیا تو بولے مثلا میں آپ کو قرضہ دوں گا، لیکن ضروری ہے کہ لکھا پڑے گا تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو کہ کتنا دیا اور کب واپس کریں گے. کتنا دیا، کتنے ان کو قرض دیے، اور کتنا قرض دیے، اور کب دیا اور کب واپس کریں گے، اور ان کی سائن، آپ کی سائن، اور دو گواہ بھی ہو، اور کیا گواہ بھی ہو، تاکہ اختلاف نہ ہو بالکل. اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں یہ تو ہمارے رشتے دار ہے، اور ٹھیک ہے نا، یا جاننے والے ہیں، تو ان سے کیا کریں گے، لکھا پڑھائی. ہم بولیں گے یہ جائز ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ہم بولیں گے کرنا بہت بہتر ہے. اس لیے کتنی بھی قریب آپ کی دوستی ہو،
یا رشتہ داری ہو، اختلاف تو پھر آیا تھا، صرف مال ایسی چیز ہے اس میں اختلاف آیا تھا، یا تو آپ کا دل خراب ہوا تھا ان کے بارے میں، یا ان کا دل آپ کے بارے میں خراب ہوا تھا، دو میں سے ایک ہوتا. تو تاکہ دلوں میں اختلاف پیدا نہ ہو خاص، اور بلکہ یہ زیادہ چیز متاکد ہے کہ رشتہ دار ہیں، قریبی دوست ہیں، تاکہ اختلاف نہ ہو تو لکھا پڑھائی ہو جائے. اگر کوئی بولے کہ نہیں، ارے ہاں، ارے آپ کو کیا بھروسہ نہیں میرے اوپر، تو آپ بول رہا نہیں مجھے آپ کا مکمل بھروسہ ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں زکات، یعنی قرضہ دے رہا ہوں. اگر مجھ پر اگر آپ پہ نہ ہوتا بھروسہ تو میں آپ کو قرضہ نہیں دیتا. لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، جو سب سے بڑی آیت ہے، جو سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. اللہ نے حکم دیا. اس کی بعض علماء کی رائے تو ہے کہ واجب ہے یہ لکھنا، وہ علماء کی رائے واجب ہے، اسی کہ اللہ نے حکم دیا اذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اگر تم نے قرضے کا معاملہ کیا، الی اجل مسمى، کوئی محدد مقدار تک، محدد وقت تک، فاکتبوه، لکھ لو اس کو. تو اللہ نے حکم دیا پر، تو اس سے بہت علماء نے کہا کہ واجب ہے، تو بعد نے کہا کہ نہیں یہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز ہے، تو لکھا پڑھائی کرنا قرضے کے معاملے میں یا تو یہ واجب ہے یا تو یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، اور گواہ بھی بنانا ہے، دو گواہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر دو گواہ نہیں ہے تو اگر ایک مرد ہے تو دو عورتیں ہونا، جیسے سورہ بقرہ کیا ہے. یہ سب تاکید اس لیے ہے کہ تاکہ اختلاف نہ ہو. اسلام چاہتا ہے کہ اختلاف بالکل نہ ہو، دینوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ یہ قرضے کے معاملے میں اختلاف ہوگا، یا تو اور دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا، یا تو دینے والے میں یا لینے والے میں. تو اس لیے لکھا پڑھائی کر لو، بس بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں یہاں پر اس لحاظ سے بھی سختی کی، پڑھا یہ لکھا پڑھائی، بلکہ اسلام نے تو یہ بلکہ اس سے زیادہ، یعنی بلکہ اسلام نے بھی اس سے زیادہ لوگوں کا، یعنی حقوق کا احترام کیا، لوگوں کے مالوں کا. جیسے کہ ممکن ہے کوئی لوگ واپس ادا نہ کرے، تو اسلام نے یہ بھی کہا کہ آپ رہن لیں، جو قرض دیتا ہے تو وہ رہن لے، جو گروی وہ کیا کرے، طلب کرے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، جو سورہ بقرہ کیا ہے تھے کہ وہ ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، ان سفر ولم تجدو، اور اگر تم لوگ سفر میں ہو، ولم تجدو کاتبا، اور تمہیں اگر تم لوگ سفر کے دوران ہو اور قرض دینے کی ضرورت پڑی، یا قرض دینے کی ضرورت پڑی، ولم تجدو کاتبا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا کوئی نہ ملے. ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں حق باقی رہنے کے لیے کیا کرے، فریحان مقبوضہ. تو اسلام نے کہا کہ اگر سفر کے دوران پیپر نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اور لکھنا ناممکن ہے، لیکن قرض بھی ابھی دینا لینا ضروری ہے، مجبوری ہے، تو اسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، افسانے اگر لکھنا مشکل ہے تو تو رہن لے لو، اور گروی رکھ لو، گروی. تو یہ سب کیوں ہے، تاکہ اسی تاکید کی ہے اسلام نے، تاکہ اختلاف نہ ہو. اس طرح سے جب اسلام نے یہاں تاکید کی، یہاں پر خاص خیال کیا، اس طرح سے حکم دیا کہ جو شخص نے قرضہ لیا وہ فوری ٹائم پہ ادا کرے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ٹائم مٹول نہ کرے، فوری ادا کرے ٹائم پر. ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ ظلم ہوگا، اور ظلم ہے، اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم میں. اور اس طرح سے تھرڈ اور تیسری چیز یہ بھی اسلام نے ترغیب دلائی کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ فقیر ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے ادا کرنے کی، تو اسے وہ مہلت دے، بلکہ مہلت دینا واجب ہے اگر یقین ہے کہ اس کا پیسے نہیں، اگر معلوم ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر اس کی حالت اس کی تنگی حالت ہے اور وہ فقیر ہے، جس کو آپ نے قرضہ دیا، تو اللہ نے فرمایا فَنَظِرَةٌ، تو واجب ہے ضرور. تو یہ باندھنے کا کہ واجب ہے، باندھنے کا کہ واجب نہیں ہے، اسی یہاں بھی اللہ نے حکم دیا. تو ضرور کہ آپ، اللہ نے حکم دیا کہ تم اسے مہلت دو، الی میسرہ، اس وقت تک کہ جب تک اس کے پیسے آ جائے. پھر اللہ نے فرمایا وان تصدقوا خیر لکم، اگر تم اسے معاف کر دو اور صدقہ کر دو اس پر، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو کتنا بڑا فائدہ ہے معاف کرنے میں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ہر لحاظ سے، پہلے قرض تاکہ اس میں اختلاف نہ ہو تو کہا کہ لکھا پڑھائی ہو، گواہ بنائے جائیں، رہن رکھا جائے، گروی ہو. پھر کہا کہ جو قرضہ لیا وہ تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، انکار نہ کرے، فوری ادا کرے، ورنہ ظلم ہے.
اور پھر اس طرح سے جو قرض دینے والے کو حکم دیا کہ نا اگر 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 جس کو تم نے قرضہ دیا اگر وہ فقیر ہے تو اس کو مہلت دو اور ٹائم دو، اور ہاں کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ لیکن یعنی حقیقت یہ ہے آخری بات کہ قرض لینا نہیں چاہیے انسان، اس لیے کہ کہ یعنی کہا گیا کہ نا قرض کیا ہے؟ ظلم، یعنی ہم باللیل و ظلم بالنہار، قرض کیا ہے؟ رات میں غم اور دن میں مذلت کا باعث ہے۔ قرض کیا ہے؟ رات میں غم اور دن میں مذلت کا باعث ہے۔ تو انسان اگر قرض لیتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے اسے ملنے، جس سے اس نے قرضہ لیا، اس لیے کہ شاید مجھ سے وہ طلب کرے قرض، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان بالکل ضروری مجبوری حالت میں قرض لے، مجبوری حالت میں کیا ہے؟ قرض لے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے زکوٰۃ کے مسائل میں کہ اگر کوئی شخص دائن ہے، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا تو وہ جو پیسہ اس نے قرض دیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ تفصیل ہے۔ اگر جس کو آپ نے قرض دیا اگر وہ مالدار ہے اور واپس ملنے کی امید ہے قرض، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے ہر سال۔ اور اگر آپ نے جس کو قرض دیا اور تو وہ شخص سے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جیسا کہ وہ فقیر ہے یا وہ ٹالتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مل جائیں تو اس میں دو رائے، یا تو آپ فوری پچھلے ایک سال کی ادا کریں زکوٰۃ، یا ختم نہ کریں بلکہ ایک نئے سال کی ایک سال گزرنے کا انتظار کریں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو قرض خود انسان پر ہے، یعنی اگر کسی نے ابھی ہم نے جو پڑھا وہ تھا کہ اگر کسی نے انسان نے کسی کو قرضہ دیا تو وہ جو قرضہ اس نے دیا کیا وہ مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم پڑھیں گے جو قرض خود انسان پر ہے، مقروض، اگر کسی انسان نے قرض لیا کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر اگر کوئی شخص ہے اس نے قرضہ لیا 5,000 ریال کا، اگر کوئی شخص ہے اس نے کیا کیا؟ قرضہ لیا 5,000 ریال کا، تو کیا 5,000 پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ایک سال گزر گیا تو کیا اس کو وہ کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جو شخص مقروض ہے تو اس مقروض مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہو، اگر اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہو تو نا، تو اس میں ہم تو اس میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ تو اگر آپ نے جو قرض لیا تو اصل اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کب؟ اگر زکوٰۃ کے یعنی اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ نے قرض لیا تھا 5,000 ریال، 5,000 ریال، اور آپ کے زکوٰۃ کا وقت آ گیا اور ایک سال گزر گیا، تو آپ ختم اور آپ کو قرض بھی واپس کرنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے قرض آپ واپس کر دیں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ قرض واپس کر دیں، پھر جو آپ کا جو مال پیسہ جو آپ کا مال باقی ہے، جو آپ کا خود کا مال ہے، پھر اس میں جو بنتی زکوٰۃ وہ زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے قرض لیا 20,000 ریال کا اور قرض واپس کرنے کی مدت ہے یا اس کا جو وقت ہے وہ ہے 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد، تو آپ پہ ایک سال گزرنے کا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں واجب ہوگی؟ اس لیے کہ ابھی تو پیسہ آپ کے پاس ہی ہے، اور یہ پیسے آپ اس پیسے سے آپ ان پیسوں سے آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ بلکہ غالباً جو لوگ لیتے ہیں قرضہ تاکہ اس سے کچھ وہ پیسوں کو بڑھائیں، اس میں انویسٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کسی یعنی کاروبار پہ لگائیں، کاروبار پہ، تو ہم بولیں گے تو اس حالت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ابھی ابھی زکوٰۃ ابھی قرضہ واپس کرنے کی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر قرض ادائیگی کا وقت آ گیا ہے تو آپ پہلے قرض ادا کر دیں، قرض واپس کر دیں، پھر آپ زکوٰۃ نکالیں، پھر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ تو اگر وقت آ گیا ہے اس قرضہ ادا کرنے یعنی قرضہ ادا کرنے کا، تو آپ قرضہ ادا کر دیں گے، پھر تو اس قرضے کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قرضہ کا وقت نہیں آیا ابھی واپس کرنے کا، اور ابھی 3 سال کے بعد ہے یا 4 سال کے بعد ہے، اور وہ مال پر ایک سال گزر گیا ہے، تو ہم بولیں گے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
تو इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना ये कर्ज, तो कर्ज की ज़कात के मसाइल वाज़ेह ही नहीं है। नाम हर साल हर साल, अगर 3 साल हो तो हर साल। लेकिन अगर तीसरे साल अगर टाइम आ गया, तीसरे साल अगर कर्ज वापस करने का अगर वक्त आ गया है, तो खत्म। तो आप पहले कर्ज वापस कर देंगे, खत्म। तो आप पहले कर्ज वापस कर देना, पहले कर्ज वापस कर दें, फिर जक़ात फिर आप फिर जो जो पैसे आपके बाकी बचते हैं उसमें से आप जक़ात निकाल दें। और ये साबित है साहबा कराम से, आता है कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से, कि वो जब भी जक़ात का वक्त आया था, तो वो बोलते कि जो मकरूज है वो पहले अपना कर्ज अदा कर दें, फिर जो पैसा बाकी बचता है तो वो जक़ात, उसकी जक़ात निकालें। ठीक है ना? इसलिए क्यों, इसलिए जो कर्ज आपको वापस करना है, खत्म, उसका वक्त आ गया है, तो आपको वापस ही करना है, तो फिर उसकी जगह क्यों निकालेंगे हम खा, किसी को पैसा आपका नहीं है, तो आपको वापस करना है, खत्म, वक्त आ गया है, तो आप वापस कर दें, तो जो पैसे बाकी बचते हैं उसकी जगह अदा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कर्ज के मसाइल में कोई सवाल है। कर्ज की जक़ात के जो दोनों हालत है, या इंसान ने किसी को कर्ज दिया हो जो दाइन है, या इंसान ने कर्ज लिया जो मकरूज है, दोनों सूरतों की उम्मीद है कि इंशाल्लाह जक़ात मसाइल वाज़ेह हैं इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर वाज़ेह इंशाल्लाह तो हम आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ना यहाँ पर, कि अगर साल के दौरान आ, ठीक है ना, ये अब ये एक मसला था, तो ये मसला इसका भी सवाल हुआ था। ये है मसला है कि अगर साल के दौरान, यहाँ सवाल है कि ना सवाल किया गया कि ना, कि फौरी ज़कात अदा करें या पूरे साल थोड़ा थोड़ा ज़कात, तो हम बोलेंगे ज़कात अदा करने के मसाइल आगे आएंगे। ज़कात अदा करने के मसाइल, ज़कात किसको दें, कब अदा करें, कैसे अदा करें, ये मसाइल आगे आएंगे। आ, लेकिन जो सवाल है कि क्या, जो सवाल था कि फौरी ज़कात अदा करना है या पूरे साल से में थोड़ा सा, हम बोलेंगे अगर आपको ये जायज़ है कि आप जल्दी कर दें, यानी अगर आपको आज मिले हैं 10,000 रियाल, 10,000 रियाल आपको आज मिले, और आपको उम्मीद है कि गालिबन मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा अगले साल तक, तो अगले साल मुझे ज़कात वाजिब हो जाएगी मुझ पर, तो आप क्या करेंगे, मुमकिन है कल भी आप ज़कात दे दें उसकी, अगरचे उसकी एक दिन गुजरा, तो जल्दी कर सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि हाँ, मैं दूंगा अभी 1 महीने के बाद कुछ, फिर एक अगले महीने कुछ, फिर उसके बाद कोई महीने कुछ, जायज़ है। लेकिन अगर एक साल गुजर गया और ज़कात वाजिब हो गई, तो पूरी निकालना ज़रूरी है, तो फौरी तौर पर पूरी अदा करना ज़रूरी है। बात वाज़ेह है ना? इसलिए कि ज़कात को दाखिल करना हराम है, जायज़ नहीं। 1 रियाल भी दाखिल करना हराम है, ज़कात का 1 रियाल भी दाखिल भी देर करना हराम है। लेकिन अगर आपने पूरी निकाल दी पहले, वो जायज़ है, या थोड़ी निकाल दी पहले, फिर जब ऐसा हुआ तो फिर आपने बाकी निकाली, चलता। लेकिन ताखिर नहीं करना है, ना ताखिर नहीं करना। अब अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, साल के दौरान जो माल मिलता है, साल के दौरान जो माल मिलता है, इससे ये मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि तब ठीक है, एक मिनट, इसको ज़्यादा वाज़ेह होने के लिए,
تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سال کے دوران جو مال ملتا ہے نیا مال، یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب پورا تھا اور سال جاری تھا، لیکن مال دوران سال کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا رہا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس 10,000 ریال ہے، اس کو آج کیا ہے، آج 27 ربیع الاول ہے، تو آج جو 27 ربیع الاول ہے اس کو پیسے ملے 10,000 ریال، 10,000 ریال، یا اس کے پاس پہلے 500 تھے، لیکن اگر یا تو اگر اس کو پورے پیسے آج ملے، یا اس کے بعد پہلے پیسے کم تھے لیکن آج پیسے زیادہ ملے تو نصاب پورا ہو گیا۔ اور ٹھیک ہے نا، تو اب تو آج سے ہم بولیں گے سال شروع ہوگا نا، ایک سال آج سے شروع ہوگا، تو آج سے شروع ہوگا 27 ربیع الاول، 27 ربیع الاول۔ اب اصل تو زکات واجب کب ہے؟ ایک سال گزرنے کے بعد، یعنی آج سے اگر گزرے ایک سال تو اگلے سال کے 28 ربیع الاول کو زکات آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سال کے دوران پیسے بڑھ گئے، آپ کے پاس تھے 20,000 ریال، تو 6 مہینے کے بعد آپ کو اور 5,000 اور ملے، 5,000 ریال ملے، پھر 7 مہینے کے بعد اور 2,000 ملے، پھر 8 مہینے کے بعد اور 3,000 ملے، اور 5 مہینے کے بعد اس طرح سے۔ تو جب سال شروع ہوتے وقت 20,000 تھے، اور سال کے ختم ہونے تک کتنے ہو گئے؟ 30,000 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اب زکات کیسے نکالیں گے؟ زکات نکالیں گے 10,000 کی، نہیں سوری 20,000 کی یا 30,000 کی، اس میں تفصیل ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اگر نیا حاصل ہونے والا مال، اگر جو نیا مال ہے، جو نیا مال حاصل ہوا، اصل مال کا نتیجہ ہے، اصل مال کا وہ نتیجہ ہے، مثلا جمع کردہ مال کا منافع یا جانور کی نسل کی بڑھوتری، تو اصل مال پر سال مکمل ہونے کی صورت میں سارے مال کی زکات دی جائے گی، چاہے منافع پر سال مکمل نہ بھی ہوا، بلکہ اسے چند یوم ہی ہوئے ہوں۔ اس لیے فقہا کا کہنا ہے کہ مال منافع کا سال اصل مال کا سال ہی شمار ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا یہ پچھلی کلاس میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا یہ پچھلی کلاس میں، یہ مسئلہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ لاسٹ کلاس میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کس ٹاپک میں یا کس موضوع پہ ہم نے پڑھا تھا یہ مسئلہ پچھلی کلاس میں؟ ہاں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ نہیں نہیں نہیں، جانوروں کی زکات نہیں، ہاں ممکن قریب ہے، لیکن ہاں ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس کے کہ وہ کون سے مال ہیں جن میں ایک سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے، وہ کون سے ایسے اموال ہیں جن پر ایک سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نا اگر اگر تم کاروبار کا منافع یا جانور کی نسل کی بڑھوتری میں ایک سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا، تو وہ یہ چیز ہے، اگر جو نیا مال ملا ہے انسان کو، وہ نیا مال اگر وہ اصل مال، یعنی آپ کے اصل تھے 20,000 ریال، لیکن جو سال کے آخر میں جو آپ کے پاس 20 کے بجائے 30,000 ہو گئے، جو 10,000 کا اضافہ ہوا، اگر یہ جو اگر پیسے 10,000 ریال ہے، یہ اگر اصلی مال کا منافع ہے، یعنی آپ کے پاس کاروبار تھا 20,000 کا، پھر آپ نے کاروبار کیا تو بیچا تو آپ کو پروفٹ ملا، ٹھیک ہے نا، پروفٹ ملا آپ کو، آپ نے بیچا سامان 20,000 کا، اور تو آپ نے سامان جو تھا 20,000 کا اس کو بیچا آپ نے 30,000 ریال میں، اس کو آپ نے بیچا کس میں بیچا؟ اس کو آپ نے بیچا 30,000 ریال میں، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ کے پاس 5 بکریاں تھیں یا 40 بکریاں تھیں سال کے شروع میں، اور پھر انہی بکریوں کو بچے ہوئے، تو سال کے آخر تک 40 یعنی 40 سے 80 ہو گئے یا 60 ہو گئے بکریاں، تو ہم بولیں گے کہ نا ختم، تو سال کے آخری میں آپ مکمل کا نکالیں گے، یعنی بکریوں میں 80 بکریوں کا نکالیں گے، اور پیسوں میں 30,000 کا نکالیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مال جو اضافہ ہوا، جو نیا مال ملا، وہ جو اصل مال جو تھا اس کا منافع ہے، تو اگر آپ کا وہ کاروبار تھا تو آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوا، آپ نے سامان بیچا 20,000 کا 30,000 ریال میں،
تو آپ کو وہی وہ مال سے پروفٹ ہوا. یا اگر بیچا بھی نہیں، اس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کا ریٹ بڑھ گیا، تو یہ بھی داخل ہے اس میں. تو اور ہم نے کہا تھا کہ نا، سامان تجارت میں زکوٰۃ جب جب نکالیں گے تو اس کی قیمت دیکھیں گے، دیکھ کے نکالیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ نیا مال اصل مال کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آپ کے پاس جو کاروبار کا فائدہ ہوا، یا نسل کی جو یا جانور کی نسل کی بڑھوتری ہوئی، تو اس میں یہ جو اکثر مال جو سال کے دوران ملا، اس میں الگ سے ایک سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اصلی مال کا جو سال ہے اسی کی سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ سب کی ادا کر دیں گے، سب کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے. اگرچہ آپ کو پروفٹ جو پروفٹ ملا، آپ کو جو پروفٹ ملا کاروبار میں، یا جو سامان بیچ کر، وہ پروفٹ آپ کو ابھی سے ملا. اگر 2 دن پہلے ملا، یا ایک مہینہ پہلے ملا، تو اگر آپ تو آپ یہ نہیں بولنا کہ یہ جو پروفٹ ملا میرے کو 10,000 ریال، اس پہ تو ایک سال نہیں گزرا نہیں، اس لیے کہ یہ پروفٹ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ پروفٹ آپ کو ملا اصلی مال کی وجہ سے. تو اصلی مال کا ایک سال ہو گیا، تو پروفٹ کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات واضح نہیں ہے؟ پہلی حالت، پہلی صورت واضح ہے؟ پہلی صورت واضح ہی نہیں ہے. تب ٹھیک، الحمد للہ. دوسری صورت کیا ہے؟ اور اگر حاصل ہونے والا مال پہلے مال کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ مستقل مال ہے، لیکن دونوں مال اصل اور نیا ایک ہی جنس کے ہیں. مثلا وہ مال جو انسان اپنی تنخواہ سے جمع کرتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہر مال کا کے الگ ہر مال کا ایک مستقل اور علیحدہ سال بنایا جائے، اور اس نئے مال کے حصول میں نصاب شرط نہیں ہوگی، کیونکہ پہلا مال میں نصاب موجود ہے. اگر اب سیکنڈ حالت کیا ہے؟ سیکنڈ حالت یہ ہے کہ اگر جو نیا مال ملا، وہ جو مال ہے وہ مال مستقل ہے، پہلے مال سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے کہ تنخواہ ہے، تنخواہ جو ملتی انسان کو ہر مہینہ الگ الگ ملتی، یعنی اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے مہینے کی تنخواہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگلے مہینے تنخواہ اس لیے ملی کہ آپ نے یہ مہینہ کام کیا تو ملی. پھر اگلے مہینے اس لیے ملیں گی کہ اگر آپ نے کام کیا تو ملیں گی، اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو تنخواہ نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو تنخواہ، ہر تنخواہ الگ مال ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پچھلی پچھلی تنخواہ کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، ہر تنخواہ الگ ہوتی. ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ کا پیسے پہلے سے 20,000 تھے، پھر کسی نے آپ کو گفٹ دیا، یا آپ کو پیسے ملے وراثت میں، یا کوئی اور وجہ سے، لیکن وہ اصلی مال کا وہ کا وہ کا وہ پروفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں ہم بولیں گے کہ اصل ہر مال کا مثال الگ ہوگا، اصل ہر مال کا سال الگ ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن لیکن کس طرح نکالنا؟ تو اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ تنخواہ کی جگہ کس طرح نکالنا. وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ تفصیلی انشاءاللہ ہم اس پہ ایک الگ سے بات کریں گے تفصیل سے، کہ تنخواہ کی جگہ کس طرح نکالنا ہے. اگر کسی کا کوئی جاب کرتا ہے، اس کے پاس ہر مہینہ آخری میں 500 بچ جاتے ہیں، یا کبھی 400 بچتے ہیں، کبھی 300 بچتے ہیں، کبھی 800، کبھی 1000، کبھی 500، کبھی بچتے ہی نہیں، کبھی کم پڑ جاتے. تو تنخواہ کی جو مسئلہ ہے، جو تنخواہ کی زکوٰۃ ہے، تفصیلی ہم پڑھیں گے. اس کا الگ سے ٹاپک میں نے بنایا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، وہ میں بناؤں گا انشاءاللہ، اور وہ پڑھیں گے باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب یہاں پر ہم عام طور پر بات کر رہے ہیں. تو اگر کسی کو الگ الگ پیسے اس کو پیسے ملے، الگ الگ پیسے ملے، ایک پہلے سے پیسے تھے، اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے تھے 20,000 ریال، پہلے سے اس کا تھے کیا تھے، اس کے پاس تھے 20,000 ریال. پھر اس کو سال شروع ہو گیا، تو 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کو گفٹ ملے پیسے، کوئی گفٹ دیا، یا اس کو پیسے ملے یہ وراثت میں. ٹھیک ہے نا. یا اس طرح سے اس کو کچھ بھی ہوا، الگ کوئی الگ وجہ سے پیسے ملے، تو ہم بولیں گے اصل تو یہ کیا ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد جو پیسے ملے گفٹ میں، یا وراثت میں، یا کوئی اور چیز، یا کوئی اور وجہ سے، تو وہ پیسوں کا سال اس وقت سے شروع ہوگا. وہ پیسوں کا سال کیا ہوگا؟ اس وقت سے شروع ہوگا. تو اصل یہ ہے. تو ہر مال کا سال الگ ہوگا، ہر مال کا سال مستقل اور علیحدہ ہوگا. لیکن اس میں اہم بات کیا ہے
اگر دونوں یہاں پہ ذکر کیا، اور لیکن دونوں مال اصل اور نیا ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی ایک ہی، یعنی آپ کو پہلے سے پیسے تھے، پیسے ملے، یہ نہیں کہ آپ کو پہلے پیسے تھے پھر بکریاں ملی، نہیں، وہ الگ چیز ہے. پیسے تھے پھر آپ کا زمین کی پیداوار ہوئی، وہ الگ مسئلہ، نہیں ایک ہی جنس ہے، پیسے پیسے. تو اس میں تو اگرچہ ہر مال کا سال الگ ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی وجہ الگ ہے، لیکن نصاب دونوں کا ایک ہوگا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھے 20,000 ریال اور سال شروع ہوا، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد آپ کو پیسے ملے، صرف 1,000 ریال گفٹ ملا. اب آپ کے پاس، اب جو 6 مہینے کے بعد جو آپ کو ملا 1,000 ریال، اب یہ 1,000، کیا یہ زکات نصاب ہے؟ نہیں ہے، یہ نصاب سے کم ہے. تو لیکن ہم بولیں گے اب اس مال میں بھی زکات واجب ہو جائے گی اگر یہ مال جو ملا 6 مہینے کے بعد اگر اس پہ 1 سال گزر جائے. کو یہ نہیں بولنا کہ نہیں اس میں زکات ہی نہیں ہے، بالکل کیوں زکات نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پیسہ بہت کم ہے، یہ نصاب سے کم ہے. یہ نہیں بولنا، کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ ہم بولیں گے یہ تو ختم، یہ جو آپ کو ملے 1,000 ریال ملے، یہ آپ پہلا جو مال تھا اس سے مل جائے گا نصاب میں، لیکن سال کے اعتبار سے اس کا الگ سے سال ہم گنیں گے. واضح نہیں ہے؟ جیسے کہ چیز ایک ہی ہے، تو نصاب کے لیے تو نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو صرف اگر 500 ملے تو ہم بولیں گے اس میں زکات ہوگی، لیکن شرط ہے کہ اس میں 1 سال گزرنا، 1 سال گزرنا. لیکن یہ نہیں بولنا کہ نہیں اس میں زکات ہی نہیں ہے بالکل، چاہے 10 سال گزر جائے، کسی کے پیسے 500 تو بہت کم ہے، اور یہ زکات کا نصاب نہیں ہے. نہیں نہیں، ہم بولے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پیسے وہی ہے جو پیسے آپ کے پہلے سے بھی تھے، تو وہ اسے مل جائیں گے، مل کے آپ کا نصاب بڑھ گیا سر. یہ ہوا. لیکن یہ آپ کو میں نے یہ پیسے ملے 6 مہینے کے بعد، تو پھر آپ اس کا الگ سے سال آپ گنیں گے، اس کا ایک سال الگ سے آپ گنیں گے. تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہے. ہاں؟ تو دوسری حالت واضح ہی نہیں ہے. اور تیسری حالت یہ ہے، اور اگر حاصل ہونے والا مال پہلے مال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ مستقل مال ہے، اور دونوں مال اصل اور نئے الگ الگ جنس کے ہیں. مثلا اصل سونا ہو، یعنی پہلا جو مال اصل سے مراد کیا ہے؟ جو پہلے سے تھا، اس پہلے سونا تھا، اور نیا مال بکریاں ہوں. تو تو یہ کیا ہے؟ تو ہر مال کا مستقل اور سال اور نصاب بھی الگ ہوگا. کیا مطلب؟ کہ آپ کے پاس تھے یعنی آپ کے پاس 20,000 ریال تھے، آپ کے پاس کیا تھے؟ آپ کے پاس تھے 20,000 ریال، اور اس پہ گزرا یعنی اس پہ کیا ہوا اور سال شروع ہوا، اور ابھی 6 مہینے ہوئے آپ کو کیا 30 بکریاں ملے. اب یہ بکریوں، ابھی جو بکریاں ہیں 30 بکریاں، اس پہ تو اب، ہاں یہ تو لا شک مال الگ ہے، اس لیے کہ دونوں کی وجہ الگ ہے. یہ 20,000 آپ کو الگ سے ملے تھے، کمانے کی وجہ سے ملے یا گفٹ ملے، اور پھر بکریاں الگ سے ملے 6 مہینے کے بعد. اب تو یہ جو 30 بکریاں ہیں ان کا سال الگ ہوگا پہلے، اور سیکنڈ چیز نصاب بھی الگ ہوگا. تو اب یہ 30 بکریاں کیا نصاب ہے یا نصاب نہیں ہے؟ ہاں، اگر 30 بکریاں یہ نصاب ہے یا نصاب نہیں ہے، یا نصاب سے کم ہے؟ یہ نہ کیا جواب ہے؟ ویری گڈ، نو، یہ نصاب نہیں ہے، یہ نصاب سے کم. اسے کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ کتنا ہے نصاب؟ بکریوں کا کتنا نصاب ہے؟ 40 بکریاں نا، ویری گڈ. کتنی بکریاں ہیں؟ 40 بکریاں ہیں. تو ہم بولیں گے کہ نا، ویری گڈ سینس، دونوں نے دونوں نے یہ سے جواب دیا، ہماری بہن سلمہ نے بھی اور بھائی ذاکر نے. تو آ، تو 40 جو ہے تو ہم بولیں گے کہ اب یہ 30 جو بکریاں ہیں ان میں زکاتی واجب نہیں ہے، اگر 1 سال گزر جائے، اگرچہ کیا ہو 1 سال گزر جائے. کیوں؟ جیسے کہ یہ نصاب ہی نہیں ہے اور ایمان بھی لگے. اور ہم یہ نہیں بولنا کہ نصاب وہ جو 20,000 کا نصاب اور یہ نصاب دونوں مل جائیں گے، نہیں نہیں ملیں گے. کیوں؟ جیسے کہ دو الگ الگ مال ہے، وہ پیسے ہے اور سونا تھا یہ، اور یہ بکریاں الگ ہے، تو دونوں کو نہیں ملائیں گے. دونوں کو کیا کریں گے؟ نہیں ملائیں گے، جیسے کہ دونوں الگ جنس ہے، دونوں کے الگ جنس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہے. تین جو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ واضح ہے نہیں ہے. ایک نئی مثال لیں گے. مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس تھے
2 लाख रियाल। अगर किसी के पास थे 2 लाख रियाल, तो 2 लाख मिले। फिर साल शुरू हुआ। फिर क्या हुआ उसको, उसको देख बस सुनिए, उसके पास थे 2 लाख रियाल। 4 महीने गुजरने के बाद, 4 महीने गुजरने के बाद उसको उसको इ- उसको 30 बकरियां मिले, या उसको 20 बकरियां मिले। 4 महीने गुजरने के बाद उसको 20 बकरियां मिले। और 6 महीने गुजरने के बाद उसको मिले, आ, उसको कोई गिफ्ट दिए 1 लाख रियाल। और 8 महीने गुजरने के बाद उसको जो 2 लाख थे, जो असल पैसे थे, जो पैसे थे 2 लाख रियाल, उसमें उसको फायदा हुआ। और उसको उसको फायदा हुआ 1 लाख रियाल का हो। ठीक है ना। तो 3 चीजें हुई उसको साल के दौरान। उसका थे 2 लाख रियाल थे, फिर 2 लाख जो रियाल थे उसके पास, तो 4 महीने गुजरने के बाद उसको उसको 20 बकरियां मिले। उसको क्या मिले? 20 बकरियां मिले। फिर और 2 महीने के बाद, यानी जो 6 महीने में आए थे, उसका उसको क्या मिले? उसको ये 1 लाख रियाल गिफ्ट मिले। फिर और 2 महीने के बाद, यानी जो जो 8 महीने हुए थे, उसको क्या मिले? उसको उसको फायदा हुआ। अपने जो असल माल था 2 लाख का, उसमें फायदा हुआ 1 लाख रियाल का। अब सवाल ये है कि अब साल खत्म हो गया। तो साल के खत्म होने पे जक़ात, कितनी जक़ात देंगे वो? कितनी माल की जक़ात देंगे वो? 3 लाख, 20 लाख की, या 3 लाख की, या 4 लाख की? ना, यहाँ पर बहन सलमान ने कहा कि जक़ात देगा 4 लाख की ओनली, और जाकिर भाई ने कहा 3 लाख की। हम बोलेंगे सिर्फ जक़ात देंगे 3 लाख की। किसकी जक़ात देंगे? असल माल की। जो असल माल कितना था? असल माल था 2 लाख रियाल। और उसको इसी माल का फायदा हुआ 1 लाख रियाल 8 महीने गुजरने के बाद, तो 3 लाख हो गए। तो सिर्फ 3 लाख ही देंगे साल के इंतहा में। लेकिन जो वो 1 लाख उसको मिले 6 महीने के बाद, वो 1 लाख उसको गिफ्ट मिले। हमने कहा था कि वो उसको गिफ्ट मिले। तो वो असल माल का फायदा नहीं है, ना प्रॉफिट है। तो उसका अलग से, उसका साल अलग से शुरू होगा मिलने के बाद। तो उसका 1 साल के बाद नहीं, बल्कि उसका अलग से साल होगा। तो फिर तकरीबन उसका उसका जो साल जब खत्म होगा उसका, वो 1 लाख रियाल का जो 6 महीने का मिला था, तो फिर जब उस पर ज़कात वाजिब होगी। बात वाज़ेह नहीं है? ये इस तरह से। लेकिन बकरियों पे तो ज़कात ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? जब बकरियां तो निसाब से कम है। बकरियों पे अगर 10 साल भी अगर गुजर जाए, अगर वो 20 की बेस है, तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि वो 40 तो कम से कम होना जरूरी है निसाब। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह है, इंशाल्लाह। वाज़ेह नहीं बात मेरी? आप लोगों को वाज़ेह हुई ये 3 सूरतें? 3 सूरतें प्लस जो मैंने सवाल किया, वो सवाल वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है? और मेरे से यानी आसान है इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबन यहाँ पर बस 2 ही लोग जवाब दे रहे खाली। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे। क्यों? बाकी लोग को समझ में आया नहीं आया? अगर किसी को समझ में आया तो सवाल करे कुछ। जो बाकी जो लोग हैं, उनको अगर सवाल समझ में नहीं आया, क्यों देख रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर 2 ही लोग जवाब दे रहे। तो उम्मीद है कि सब मुशारका करें, सब अगर समझ में आया तो बोले कि वाज़ेह है। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो सवाल करे। सही। ठीक है। अ, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जिन मालों में ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है, जिन मालों में ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। मैं ऐसे इंशाल्लाह आज काफ़ी थे ना। हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह, कि जिन मालों में ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली अगली क्लास में बिइज़निल्लाह ताला। तो हकीकत में हम यहाँ पर एक तंबीह करेंगे अहम चीज़, कि वो तंबीह ये है कि अ, वो तंबीह ये है कि ना, आप लोग हर क्लास में आना कोई कोशिश करें, और कोई क्लास ज़ाया ना करें। वजह ये है कि सब मसाइल जुड़े हुए हैं आपस में।
اگر کوئی کلاس مس کر دیا آپ نے تو کیا ہوگا، آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے بات جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے آج پڑھا نصاب، پڑھا نصاب. اب نصاب کیا ہے بات کو نہیں معلوم، کہ اب ممکن جو نئے لوگ ہیں ممکن وہ سوال کریں گے کہ نصاب کیا ہے، نصاب کتنا ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھ لیا پچھلی کلاس میں، ٹھیک ہے نا؟ اور کون سے معلوم زکات واجب ہے. تو ممکن ہے کہ تو اگر آپ لوگ ہر کلاس میں آئیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ نا سب چیز برابر سمجھ میں آئے گی اور سب چیز کلیئر رہے گی. ورنہ اگر ایک کلاس مس کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، نہ بلنک اگر ٹوٹ جائے گا تو مشکل ہوگا نا. تو کوشش کرے کہ ہر کلاس آنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس پہ ابھاروں گا کہ اس چیز کی ترغیب دلاؤں گا کہ آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سنیں کلاس کی. ہاں سب جو زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے پہلی بات، اگرچہ امید ہے کہ مسائل بہت سے واضح ہیں، اور جو مسائل ہم نے ابھی تک پڑھے سب واضح تھے الحمد للہ. بلکہ بس ابھی جو آخری مسئلہ پڑھا ممکن شاید شروع میں کچھ سمجھنے میں تھوڑا مشکل اشکال ہوئی، بلکہ تو ورنہ حقیقت میں بھی آسان ہے. تو اگر ایک بار پھر سن لیں گے تو کیا ہوگا کہ نا وہ چیز پکی ہو جائے گی. وہ چیز کیا ہوگی، کیا وہ پکی ہو جائے گی ان شاء اللہ. تو ان شاء اللہ آج کافی ان شاء اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ ہم یہ ریکارڈنگ کو شیئر کر دیں گے گروپ میں، ایک یوٹیوب پر ان شاء اللہ یہ اپلوڈ ہوگی ان شاء اللہ.